اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت عطا کی ہے اور قرآن مجید میں اسے بہترین مخلوق قرار دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو نہایت عظمت بخشی ہے اور ہمیں اپنی ذات اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ انسانیت کا مقصد صرف دنیاوی فوائد حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار، عمل اور اخلاق سے ایک دوسرے کی خدمت کریں اور اس دنیا میں سکون و اطمینان قائم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی فلاح و بہبود کی فکر کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، غمگینوں کے ساتھ غم میں شریک ہوں اور خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں۔ اسلام میں انسانیت کا یہ تصور صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جانوروں اور تمام مخلوقات کے ساتھ حسن و سلوک کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے پانی پیتے ہوئے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنے جوتے سے پانی نکال کر اسے پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسانیت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ حسن و سلوک کرنا ضروری ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے اعمال اور اخلاق کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ کے راستے پر چل کر ہم اس دنیا میں امن، محبت اور سکون قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو انسانیت کی خدمت میں گزاریں اور اپنی روحانی ترقی کی طرف قدم بڑھائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔